آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کراچی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ 1 ٹریلین تک لے کے جائیں گے، 1100 بلین، تو تقریباً ڈبل اگلے 5 سال میں۔ ہر سال جو ہے وہ 100 بلین روپے ایڈیشنل جو فائنانسنگ ایس ایم ای کو جائے گی، اور آلریڈی جو ہے وہ الحمدللہ چونکہ یہ پالیسی رول آؤٹ ہو چکی ہے اور بینکس اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو آلریڈی اس کا جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے پچھلے 6 ماہ میں اس میں کافی انکریز آیا ہے۔ اس وقت جو 543 بلین آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، اس وقت 600 بلین سے اوپر ہو چکا ہے، اور یہ ہم اس کو اس سال جون تک انشاءاللہ 640 بلین کا ٹارگٹ ہے اور اس کو ہم اچیو کریں گے۔ دوسرا جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ نے جو بہت بڑی فیسیلیٹیشن دی ہے، اور یہ آپ سب کی انفارمیشن کے لیے ہے کہ اگر ایس ایم ایز میں بینکس کو کوئی لاسز آتے ہیں، جو اس میں ڈیفالٹ ہوتا ہے یا اس میں کریڈٹ ریلیٹڈ کوئی لاسز آتے ہیں، تو اس کا جو اسمال انٹرپرائزز ہیں اس میں اپ ٹو 20% آف فرسٹ لاس وہ گورنمنٹ آف پاکستان پک اپ کرے گی۔ تو یہ، اور جو اگر وہ میڈیم انٹرپرائز ہے تو آپ یہ ہم نے پورا اس کی اسیسمنٹ کی ہے کہ بینکس کو ہسٹوریکلی میکسیمم کتنا لاس ہوا ہے، تو اس کو بیس بنا کے تاکہ بینکس کو ایک کانفیڈنس دیا جائے کہ وہ جتنی بھی فائنانسنگ کریں گے، جو ہسٹورک لاس کا جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس کو اس تک لیول لاس آتا ہے، تو 20% فار اسمال انٹرپرائزز، 10% فار میڈیم انٹرپرائزز، تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو برداشت کرے گی، اور اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ بینکس جو ہے وہ اب اس میں زیادہ لینڈنگ کرے۔ اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ اسکیم لانچ ہوئی ہے، اس میں 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، تو تب سے اس میں کافی ایس ایم ای فائنانسنگ نے پک اپ کرنا شروع کر دیا، اور میری ابھی چونکہ سب بینکس لیڈنگ بینکس کے پریزیڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری ان سب سے اگین میں ان کو آئی ول ارج کہ آپ جو ہے وہ اس میں مزید جو ہے وہ انیشیٹوز لیں، اور چھوٹے جو ہمارے جو مین اور ایس ایم ایز ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ان کا بزنس اگر مزید ایکسپینڈ کرے گا تو اس کے نتیجے میں ایک تو امپلائمنٹ جنریشن پہ اس کا بہت، دوسرا اکنامک ایکٹیویٹی جو اس کو ریوائیو کرنے میں بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کولیکٹیولی مل کے اس میں زیادہ سے زیادہ ان کے کاروبار میں ایکسپینشن ہو، اور اس کے نتیجے میں اکانومی کے اوپر اس کا ایس ایم ای کے اندر ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایس ایم ای، ایکسپورٹس کے اندر بزنس ہے اور یا ایکسپورٹس کو ان کے لیے اس اسکیم کے اندر ایک خاص جو ہے وہ فیسلٹی دی گئی ہے۔ اگین یہ آپ سب لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہے تاکہ جو ایکسپورٹ بزنس ہے ان کو پتہ ہو کہ یہ جتنے جو ٹارگٹ ہم نے رکھے، مثلا 100 بلین کا اگر ایڈیشنل لینڈنگ کا ٹارگٹ رکھا ہے، تو اس میں کم سے کم 40% وہ جو اسمال ایس ایم ایز اور میڈیم ایس ایم اوور آل جو ٹوٹل ٹارگٹ ہے اس میں ایس ایم ایز کے لیے ایک الگ سے ایلوکیٹ کیا گیا کہ 40% آف دی ٹوٹل، جو کہ ایگزم بینک کی طرف سے ہم نے گورنمنٹ نے مل کے شروع کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس کا 40% جو ہے وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو جو ہے وہ مینڈیٹری ہے بینکس کے لیے، جتنی ایڈیشنل فائنانسنگ کریں گے اس میں منیمم 40% ایکسپورٹ اورینٹیڈ وہ دینا ضروری ہے۔ تو اس کا کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بینکس جو ٹارگٹس ان کو جو دیے یا جو فائنانسنگ ایڈیشنل ان کو کرنی ہوتی ہے، وہ زیادہ ان کا بڑے کارپوریٹ سے اوپر فوکس، اتنا اس طرح جو ہے وہ انکرج نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے اس کا سیپریٹ سے ایک لمٹ ایلوکیشن گورنمنٹ کی طرف سے کی ہے کہ جو ایڈیشنل کریں گے وہ اس کا 40% جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو جائے گا۔ تو یہ تو 5-6 چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ ہو چکی ہیں ایس ایم ایز کے لیے۔ اس کے علاوہ اب اگین گورنمنٹ کے ساتھ کام ہو رہا ہے، تو اس میں جو یوتھ اسکیم ہے ایس ایم ایز فائنانسنگ کو فردر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مزید کچھ اس کے فردر امپرومنٹس جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں ایکشن کرے گی جو آلریڈی بات ہو رہی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمیڈا کی طرف سے جو ہے وہ جو سپلائی سائڈ کے ایشوز ہیں، ڈیمانڈ سائڈ کے ایشوز ہیں، اور جو اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ایس ایم ایز کو، ان کو اپنے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے، ان کے بزنس پرپوزلز بنانے کے لیے ہیلپ کرنا،
اور اس طرح ان کے اگر کوئی جو کولیٹرل وغیرہ ریلیٹڈ کے ایشوز ہیں تو ان کے اوپر ان کو ہیلپ کرنا. تو یہ سب چیزوں کے اوپر سمیڈا جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہا ہے. اور میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی سجیشنز ہوں جو یا اسٹیٹ بینک کو اپنی طرف سے اس پہ اوپر جو ہے وہ مزید کام کرنا چاہیے تو آپ ہمیں بتائیں. ہم اگر گورنمنٹ کے اینڈ پہ ایکشن گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے اور اگر ہمارے اینڈ پہ کرنے کا کام ہوگا تو ہم خود کریں گے. تو لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا انشاءاللہ. اسٹیٹ بینک جمیل احمد کراچی میں گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بینک لاسز کو گورنمنٹ آف پاکستان ٹیک اپ کیا کرے گی. کچھ سیکٹرز میں فائنانسنگ کے طریقہ کار کو دیکھنا بہت ضروری ہو چکا ہے. بینکس اس اسکیم سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں. چھوٹے سرمایہ کاروں کو زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو راست مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ہے اس کو آلریڈی ہم نے آپریشنلائز کیا ہوا ہے. اس میں بہت سے ایڈ کیے گئے اور یہ ای کامرس کو خاص کر پروموٹ کرنے کے لیے اس میں بڑی سہولتیں دی گئی ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرانسفر آف فنڈز ہیں فرام ون پلیس ٹو ادر پلیس. تو اس کے اوپر بھی کافی ہم نے جو ہے وہ بینک سے کوآرڈینیٹ کر کے یہ اس میں جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آلریڈی بھی جو ڈیجیٹل چینلز کا یوزیج ہے اس کو آپ خود سے بھی انکرج کریں اور آپ کے جو ممبرز اور جن بزنس کمیونٹی کے ساتھ آپ کریں. کیونکہ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس وقت بھی 73% آف دی ٹوٹل جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ برانچ میں جا کے فزیکل ہو رہی ہیں. تو وچ از اے ویری ہائی پرسنٹیج ٹو ادر کنٹریز. تو اس میں خاص کر جو ہے جب آپ برانچ میں جاتے ہیں پیمنٹس کے لیے چیک ایشو کرتے ہیں یا بینک کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پے آرڈر ڈیمانڈ ڈرافٹ ایشو کرے یا اس طرح کے دوسرے جو ہے وہ فزیکل موڈس فار پیمنٹس اس کا یوز کر رہے ہیں. تو اس میں آپ فزیکل کی جو ڈیجیٹل چینلز ہیں ان کا استعمال شروع کریں. نتیجے میں ہمارا جو ڈیجیٹلائزیشن کا ایک تو جو لیول ہے وہ انکریز ہوگا اور دوسرا ڈاکومنٹیشن آف اکانومی جو ہے جو اوور آل براڈ آبجیکٹو ہے گورنمنٹ کا بھی تو اس میں کافی اس میں ہیلپ ملے گی. اور پھر یہ اٹ ول بی ایک تو آپ کے لیے ایفیشینٹ ہوگا یہ اور کاسٹ افیکٹو بھی ہوگا. تو بس ایک جو یہ اس کے اوپر آپ سے خاص کر درخواست ہے کہ آپ اپنی جو بزنس کی ٹرانزیکشنز ہے اس کو ڈیجیٹل موڈس کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں اور یہ آپ کو کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا, ہماری اکانومی کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. دوسرا جو ہے وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر کا رول بہت امپارٹنٹ ہے کیونکہ چیمبر کی طرف سے جو فیسیلیٹیشن ہے اس کو اور خاص کر اس میں جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی کیپیبلٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کرنا اور ساتھ میں جو ان کو جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ پرووائڈ کرنا. تو چیمبر اپنے اینڈ کے اوپر جی اس میں تھوڑا سا بزنس کو جو ہے وہ انکرج کرے اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرے. ہم ابھی چونکہ وی آر ون آف دی افیکٹڈ کنٹریز اور اس میں کافی گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی ہم اس میں جو فائنانسنگ جو بینکس ہمارے کرتے ہیں کسٹمرز کو تو اس میں تھوڑا ہم بھی اپنی طرف سے ایک ٹیکسانومی بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے گائیڈ لائنس بھی ایشو کی ہیں جو گرین فائنانسنگ کے اوپر. تو اس کی امپلیمنٹیشن پہ اب ہم کافی فوکس کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے اینڈ کے اوپر بھی جہاں جہاں بھی آپ اس کو جو کلائمیٹ ریلیٹڈ جو ایکشنز ریکوائرڈ ہیں اس میں وہ لیں تاکہ آگے چل کے آپ کا بزنس جو ہے وہ اس میں گرین فائنانسنگ کو اویل کرنا شروع کرے اور اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی کے اوپر الٹیمیٹلی بھی پازیٹیو آئے گا. اور بس ایک بات میں پہلے تھوڑا اس میں اسکپ کر گیا تھا, یہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں اس میں ہم نے ایک بڑی فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ ایکسپورٹ ایک تو بل ڈسکاؤنٹنگ کی فیسلٹی ہے کہ وہ ہمارے ایکسچینج میں اسکیم ہے اسٹل جو اسٹیٹ بینک آفر کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنا فورن ایکسچینج کے بلز جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کرواتے ہیں تو اس کو بہت ہی کنسیشنل ریٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم فائنانسنگ پرووائڈ کرتے ہیں.
تو پہلے ایکسپورٹرز اس کو اویل نہیں کرتے تھے. اس کی ریزن شاید یہ تھی کہ وہ اس وقت ہمارے ایکسچینج ریٹ میں بہت فلکچویشن ہو رہی تھی, لیکن ابھی تو وہ ایکسچینج ریٹ بھی آپ نے دیکھا کافی دیر سے بہت اسٹیبلٹی ہے اس میں. تو اگر یہ ایشو ہے تو آپ اس کو اویل کریں, کیونکہ اس میں آپ کو بہت فائدہ ہے, کیونکہ اس کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے, ابھی بھی بہت کم ہے. تو ایکسپورٹرز کے لیے وہ بہت بڑی اچھی اسکیم ہے. اگر آپ نے اپنی ایکسپورٹ پروسیڈز ٹائم پہ لے کے آنا ہے تو آپ, اور ایکسچینج ریٹ میں بھی ابھی اسٹیج کے اوپر جو جیسے آپ نے پاسٹ میں دیکھا کہ وہ بھی اسٹیبلٹی ہے, اس کا آپ کو جو ایز کمپیئر ٹو جو لوکل کرنسی ہے وہ بورنگ اس کے مقابلے میں یہ بہت بہتر ہے. تو آپ ایک تو یہ اس کو کرنا شروع کریں. دوسرے ایکسپورٹرز کے لیے ہم نے اسپیشل فورن کرنسی اکاؤنٹ کی فیسلٹی دی ہوئی ہے, اور اس میں چیز کے لیے مختلف ریٹینشن کے لیولز ہم نے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. تو اس میں جو ایکسپورٹ پروسیڈز آپ ریٹین کرتے ہیں اس کے لیے اس کی یوٹیلائزیشن کو ہم نے بہت آسان کیا ہوا ہے. اپنا کوئی مارکیٹنگ کمپین کرنی ہے, کوئی پروموشنل ایکٹیویٹیز کرنی ہے, کوئی آپ نے سافٹ ویئر پرچیز, کوئی اس طرح کی اور کوئی چیز کرنی, تو آپ اپنے ایکسپورٹرز جو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جو ریٹینڈ اماؤنٹ ہے اس میں سے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ, اور اس میں کوئی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز نہیں. 2025 کے آخر تک افراط زر مستحکم ہو جائے گی. معاشی استحکام سے عوام کو دیر پا ثمرات ملیں گے. گورنر اسٹیٹ بینک گفتگو کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, بھی وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.